یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہومز میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی کے سگنلز دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ تعریف والی جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنی ذات کی تعریف ایک وبا بن گئی ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ عام طور پر ہم گناہ تب کرتے ہیں جب بہت خوش ہوں، اور نیکی تب کرتے ہیں جب بہت زیادہ دکھی ہوں۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے نہیں بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف تو کر سکتے ہو، پر خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہے۔ وہ کیجیے جو صحیح ہے، وہ مت کیجیے جو آسان اور عام ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں سنی گئی اچھائی کی تصدیق تو کریں گے، لیکن برائی پر بلا تصدیق اور بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیں گے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، چوٹ کھائے بغیر بہادری نہیں ملتی۔ نمبر 2، غلطی کے لیے بغیر تجربہ سبق نہیں ملتا۔ اور نمبر 3، ناکامی کا مزہ چکھے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا پھر سونے کی۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1، بولے گئے الفاظ۔ نمبر 2، گزرا ہوا وقت۔
اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے جناب، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اماں کے زمانے میں ہم سب بہن بھائی کچن میں ہی اماں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ پتہ نہیں اب کچن چھوٹا ہو گیا ہے یا ہم سب بڑے ہو گئے ہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو سلوک آپ اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں بلکہ صبر سے سزا دیں۔ منافق کے ساتھ یارانہ یعنی دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ بہت چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بندہ کچھ نہیں سمجھتا۔ موقع دینے والا یہ سوچ کر موقع دے دیتا ہے کہ حقیقت سمجھ جائے گا تو سدھر جائے گا۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ وہ دروازہ جس سے اذیت ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا کر لاتا ہے۔ پھر انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ شوگر کا ڈر لوگوں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ میٹھا کھانا ہی نہیں بلکہ میٹھا بولنا بھی بند کر دیا ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ کون کہتا ہے دشوار آدمی کو مارنا؟ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔